السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ہود کا آغاز ہم کریں گے۔ سورہ ہود جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ اس کے مضامین کی اگر بات کی جائے تو تقریباً سورہ یونس والے ہی مضامین جو ہیں اس سورہ میں قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ یونس میں جو سابقہ اقوام کے واقعات جو ہیں مختصراً بیان کیے گئے تھے، سورہ ہود میں وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور اس قدر بلیغ اور مؤثر انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کی تباہی کا ذکر کیا ہے جو نافرمان قومیں تھیں، جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ تو ان پر جو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے عذاب نازل کیے، تو اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر مؤثر انداز میں ان واقعات کو ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی اس غم اور پریشانی سے کہ ان قوموں پر یعنی ان انبیاء پر جو ہے جنہوں نے تبلیغ کی اور ان کی قوموں نے ان کی بات نہیں مانی، تو ان کی قوموں کو جس بری طرح جو ہے وہ برے عذاب نے گھیر لیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فکر ہوئی کہ کہیں میری قوم کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ تو اس پریشانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سورہ نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو سابقہ اقوام کے جو احوال ہیں وہ سورہ یونس میں مختصراً بیان ہوئے تھے، اور اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کر کے مختلف اقوام کے حالات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، الف لام را، کتابٌ، یہ کتاب ہے، احکمت، محکم کی گئی ہیں، آیاتہ، اس کی آیات، ثم، پھر، فصلت، تفصیل بیان کی گئی ہے، من، سے، لدن، کی طرف، حکیم، حکمت والے، خبیر، خبردار کی طرف سے۔ حروف مقطعات سے اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی کئی صورتیں جو ہیں ان کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، اور حروف مقطعات سے متعلق جو ہے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ یہ قرآن کے اعجاز کو بیان کرنے والے الفاظ ہیں، اور اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ حروف مقطعات کے بعد جو ہے وہ جتنے بھی یعنی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت بیان کی ہے وہ اس میں اس کتاب کا تعارف ہے۔ جیسا کہ آپ سورۃ بقرہ کے شروع میں دیکھیں، الف لام میم ذالک الکتاب، یعنی یہ کتاب کے تعارف سے جو ہے اس سورہ کا آغاز ہوا۔ اسی طرح جو ہے اس سورہ کو اگر دیکھیں، الف لام را کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی کتاب احکمت کے الفاظ سے کتاب کا ہی جو ہے وہ بیان شروع کیا۔ اسی طرح سورہ قاف کو دیکھیں، قاف والقرآن المجید، قرآن کا ہی ذکر ہے۔ تو جتنی بھی جو ہے صورتیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ہے ان حروف کے بعد جو ہے وہ آیات میں کتاب کا ہی ذکر ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کا یعنی قرآن پاک کا ہی تعارف کروا رہے ہیں۔ کتابٌ، یہ کتاب، احکمت، محکم کی گئی ہیں۔ احکمت جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہا کاف میم ہے۔ احکام کا لفظ بھی اسی میں اسے جو ہے وہ نکلا ہے اور اردو میں استعمال بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا لغوی معنی ہے مضبوط کرنا، محکم کرنا، یعنی ایسے مضبوط اور محکم احکامات اس قرآن میں دیے گئے ہیں۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ یہ کتاب کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ احکمت یعنی محکم کی گئی ہیں، آیاتہ، اس کی آیات، ثم، پھر، فصلت، تفصیل بیان کی گئی ہے، من لدن حکیم خبیر، بڑے ہی حکمت والے خبردار کی طرف سے۔ تو یعنی اس کے نہ صرف یعنی آیات اس کی جو ہیں وہ محکم کی گئی ہیں، یعنی اس کے الفاظ اور ان کی ترکیب ہی صرف محکم نہیں ہے، بلکہ فصلت یعنی جو تفصیل بھی ہے اس کی تعبیر جو ہے، اس کے معنی اور مفاہیم جو ہیں وہ بھی بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ کتاب ایسی کتاب جو ہے، یہ ایسی
معجزانہ یہ کلام ہے کہ نہ صرف اس کے الفاظ، اس کی تعبیر جو ہے، اس کے معنی جو ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی تفصیل سے بیان کیے ہیں، اور وہ محکم ہیں، اور ان میں بھی کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور الفاظ کا چناؤ بھی بہترین ہے، اور ان الفاظ میں جو لیسن دیا گیا ہے، جو پیغام ہے، وہ بھی بہت ہی بہترین ہے۔ تو عمدہ ترین کلام بھی وہی ہوتا ہے کہ جس میں الفاظ کا چناؤ بھی بہترین ہو، جملہ کی ترکیب بھی عمدہ ہو، اور مفہوم جو ہے وہ بھی بڑا معنی خیز ہو۔ تو یہ کتاب جو ہے یعنی ہر لحاظ سے ایک محکم کلام ہے، اور قرآن پاک کی جو ہے یعنی اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں اس کی کوالٹی بیان کر رہے ہیں کہ یہ انتہائی محکم کتاب ہے۔ اس کی نہ صرف آیات بلکہ اس کی تفصیل جو ہے وہ بھی حکمت والے خبردار کی طرف سے ہے، اور اس میں خبردار کیا جا رہا ہے۔ اللہ جو ہے یہ ان اور لا کا مجموعہ ہے۔ ان یہ کہ لا نہیں۔ تعبدو عبادت کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تعبدو تم عبادت کرو، اللہ مگر اللہ کی، اننی بے شک میں، انا بے شک، نی میں، لا لیے، کم تمہارے، من ہوں اس کی طرف سے، نذیر ڈرانے والا، و بشیر اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ اب یعنی کتاب کا تعارف کروانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں پیغام دے دو۔ پیغام کیا ہے؟ اس کتاب کا جو بیسک جو تھیم ہے، بنیادی جو مضمون ہے اس کتاب کا، وہ یہ ہے توحید کی دعوت ہے کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو ہے وہ ہم جس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو وہی پیغام ہے اس کتاب کا کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اننی لکم، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی بتا دیا کہ میں تمہاری طرف جو ہے وہ نذیر بھی ہوں اور بشیر بھی ہوں، یعنی صرف یہ نہیں کہ صرف ڈراتا رہوں تو یا صرف خوشخبریاں ہی دیتا رہوں، اور جو ہے یعنی کسی بھی نبی کو بھیجا جاتا ہے یا کوئی بھی پیغام، یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جہاں ڈراوے ہیں وہاں ساتھ خوشخبریاں بھی ہیں، جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں جہنم کا ذکر ہے، جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہے وہاں برے لوگوں کا ساتھ ساتھ ذکر ہے۔ تو یہ دو متضاد چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، کیونکہ مختلف عادتیں لوگوں کی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ سختی کو مانتے ہیں، بعض نرمی اور پیار سے جو ہے مان جاتے ہیں۔ تو ہر طرح کے لوگوں کو، ان کے رویوں کو، ان کی عادات کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں طرح سے جو ہے وہ پیغام دیا گیا ہے۔ تو اے نبی آپ بتا دیں کہ میں اس رب کی، من ہوں سے مراد جو ہے یعنی یہ اللہ کی طرف جاری ہے یہ ضمیر، کہ میں اس اللہ کی طرف سے ڈرانے والا بھی ہوں اور خوشخبری دینے والا بھی ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا، اور یہ کہ استغفروا تم سب مغفرت طلب کرو، ربکم اپنے رب سے، ثم پھر، توبوا تم رجوع کرو، الیہ اس کی طرف، یمتعکم وہ تمہیں فائدہ دے گا۔ یمتع جو ہے وہ متاع سے ہے، متاع کا لفظ جو ہے اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا، متاع عارضی فائدے کو کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بعد میسیج اس صورت میں کیا دے رہے ہیں، توحید کی دعوت، کتاب کا تعارف، پھر توحید کی دعوت، کہ اس کے بعد یہ کہ گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں تو تم استغفار کرو، مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، اور اس کی طرف رجوع بھی کرو۔ صرف استغفار ضروری نہیں ہے، استغفار کے بعد جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ رجوع کا معنی ہے لوٹنا، اللہ کی طرف پلٹ آؤ اور اسی کی طرف جو ہے وہ رخ اپنا کر لو، لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اس کے نتیجے میں؟ یمتعکم تمہیں فائدہ دے گا وہ اللہ، متاعن فائدہ، حسناً اچھا، الی تک، اجل وقت جو ہے، مسمى ایک مقررہ، اجل جو ہے یہ ایک مقررہ وقت کو کہتے ہیں، مسمى اس کی تاکید کے لیے ہے، یعنی ایک مقررہ وقت تک جو ہے ایک اچھا فائدہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی استغفار کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں تو اس کا اجر اور بدلہ دیں گے ہی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عارضی جو دنیا ہے فانی ہے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں۔ یعنی اس سے یہ کنسیپٹ پتہ چلتا ہے، یعنی جو عام طور پر یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان پر آزمائشیں ہی آزمائشیں ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو اس دنیا میں بھی نوازتے ہیں۔ وَيُؤْتِي اور وہ دے گا، عطا یؤتی سے ہے، عطا کا معنی ہے عطا کرنا یعنی دینا، کلا ہر ایک، ذی فضل فضل والے کو یا زیادہ عمل کرنے والے کو،
فضل کہتے ہیں ضرورت سے زائد عمل کرنا، تو کلّا ہر ایک، ذی جو ہے والے کو کہتے ہیں، فضل زیادہ عمل کرنے والے کو، فضلہ اس کا فضل، یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی شخص جو ہے وہ اپنے جو اس پر فرائض لاگو ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر جو بھی عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس سے بڑھ کر ہی عطا کریں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تولوا کا معنی ہے تم سب پھر گئے، تو فَإِنِّي، تو بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم کبیر، اس بڑے دن کے عذاب سے۔ یعنی جو بھی صاحب فضل ہے، جو زیادہ اعمال جو ہے وہ نیک کرے گا، اپنے فرائض سے بڑھ کر کہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ عطا کریں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، پھر تم اگر پھر گئے، تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا جا رہا ہے، فَإِنِّي أَخَافُ، میں ڈرتا ہوں اس بات سے، یعنی اگر تم نے ایسا عمل نہ کیا، استغفار نہ کی، اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، نیک اعمال نہ کیے، تو میں پھر ڈرتا ہوں اسی طرح کہ کہیں تم پر وہ بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ تو بڑے دن کے عذاب سے مراد یعنی قیامت کا عذاب ہے۔ اِلَى اللّٰہِ، اللہ ہی کی طرف، مرجعکم، تمہارا سب کا لوٹنا ہے۔ مرجع رجع سے ہے، را جیم عین اس کا روٹ ورڈ ہے، رجوع کہتے ہیں لوٹنے کو، تو تمہارا سب کا اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہوا، اور وہ، علی کل شیء قدیر، علی پر، کلی ہر، شیء چیز، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ اللہ جس کی طرف تمہیں لوٹنا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ پھر تمہیں بتا دے گا کہ جو نافرمان ہے اس کی نافرمانی کی سزا کا اس کو بتا دے گا، اور جو فرمانبردار ہیں ان کو ان کا اجر جو ہے وہ اس سے نوازیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، یثنون، وہ دوہرا کرتے ہیں، یثنون، سین نون نون اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی یثنون کہتے ہیں ایسے بیٹھنا کہ یعنی سر جھکا کر کے سینہ پیٹ کے ساتھ لگ جائے۔ یثنون، وہ سب دوہرا کرتے ہیں، صدورہم، اپنے سینوں کو، لیستخفوا، تاکہ وہ چھپا لیں۔ خفی جو ہے لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، چھپانے کو کہتے ہیں، لی تاکہ، یا سب جو ہے یستخفوا، وہ سب، استخفوا چھپا لیں، منہ اس سے، یعنی وہ سب کے سب جو ہیں وہ چھپا لیں اپنے سینوں کو، تو وہ اس طرح اس انداز سے بیٹھتے ہیں، الا، خبردار، حین، جب، یستغشون، وہ سب اوڑھ لیتے ہیں، ثیابہم، اپنے کپڑے، یعلم، وہ جانتا ہے، ما، جو، یسرون، وہ سب چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو ظاہر کرتے ہیں، انہ، بے شک وہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینے کی باتوں کو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص طرز عمل کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں، جو اہل مکہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں قرآن سناتے تھے تو وہ نفرت کی وجہ سے اپنے سینے دوہرے کر لیتے تھے، یعنی اگر کوئی علم کی مجلس میں کوئی اس طرح بیٹھے کہ بالکل سر نیچے گرایا ہوا ہو، کہ سینہ اس کے پیٹ کے ساتھ لگا ہو، اور بالکل چہرے پہ بھی کپڑا ڈال لے، تو یہ جو ہے وہ گیسچر یہ شو کرتا ہے کہ مجھے تمہارے بتانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو کفار مکہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں قرآن سناتے تھے تو وہ یہ طریقہ کار اختیار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اوڑھ لیتے ہیں کپڑے، یستغشون، غشی سے ہے، غشاوہ کا لفظ بھی اس سے پہلے ہم نے پڑھا، تو غشی کہتے ہیں ڈھانپنے کو، تو وہ ڈھانپ لیتے ہیں کپڑوں کو اپنے چہرے پر، اور یہ عربوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ رومال سے اپنے سر پہ رکھتے ہیں، تو وہ اس رومال کے ساتھ اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتے تھے کہ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکیں، نہ آپ کی بات سن سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم، وہ جانتا ہے، یعنی اللہ، ما یسرون، وہ جو چھپاتے ہیں، وہ کیا چھپاتے تھے، نفرت، بغض، اور جو یعنی ان کے چہرے پہ جو ایکسپریشنز ہوتے تھے وہ اپنے چھپانا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے ہوئے، تو اس لیے وہ اپنے چہرے جو ہے وہ چھپا لیتے تھے اور سینوں کو دوہرا کر لیتے تھے۔ تو یہ نفرت کا جو انتہائی اظہار ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سب اللہ جانتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں یا وہ جس کا اعلان کر رہے ہیں۔ انہ علیم، وہ خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینے کی باتوں کو۔ یعنی پہلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا جو ہے وہ ذکر کیا، قرآن کا تعارف کروایا، اس کے بعد جو ہے توحید کا بیان، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اور آپ نے کس چیز کا پیغام اور اعلان لے کر آئے، پھر استغفار اور اللہ کی دعوت کی طرف بلایا گیا ہے، اور عذاب یوم کبیر سے ڈرایا گیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یعنی بتا رہے ہیں کہ تم جو مرضی کر لو، جہاں تک دنیا سے فائدہ اٹھا لو، بھاگ لو، جتنی مرضی دنیا کما
والوں تو آخر تو تمہیں اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ پھر اہل مکہ کے اس رویے کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فکر مند تھے کہ سابقہ قوموں نے بھی اس طرح جو ہے اپنی انبیاء کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا اور ان پر عذاب آئے۔ تو وہی انداز جو ہے یعنی اہل مکہ کا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جس طرح وہ کافر جو ہے وہ اپنی نفرت کا اظہار کرتے تھے، اپنے سینوں کو دوہرا کرتے تھے، چہروں کو چھپا لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سب جانتا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ آگے 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 6 سے۔ واو اور ما نہیں ہے من کوئی دابتن چلنے والا جانور فی الارض زمین میں الا مگر علی اللہ اللہ پر ہے رزقھا اس کا رزق، ویعلم اور وہ جانتا ہے مستقرھا اس کے قرار کی جگہ، واو اور مستودعھا اور اس کے سونپے جانے کی جگہ، کلن سب کچھ فی میں کتاب مبین واضح کتاب میں درج ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کفار مکہ کے اس رویے کا ذکر کرنے کے بعد بیان کر رہے ہیں کہ وہ رب جس سے یہ جو ہے جس کی کلام کے ساتھ یہ رویہ کر رہے ہیں اس رب کی پاور کا تو انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ رب ہے جو تمام جانداروں کو من دابتن یعنی اس میں ہر طرح کے جاندار آ جائیں گے، تو اس میں یعنی یہ اس میں خواہ وہ کسی بھی جو ہے وہ اس نسل سے تعلق رکھتے ہوں، وہ چرند ہوں، پرند ہوں، انسان ہوں، وہ درندے ہوں، ہر طرح کے جاندار جس میں بھی جان ہے، خواہ وہ مائکرو آرگینزم ہوں، تو ہر ایک جاندار کو جو بھی اس زمین میں ہے اس کے رزق کا بندوبست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ علی اللہ ما جو ہے ویسے اس کا معنی جو ہے جو کا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے بعد اللہ آتا ہے تو پھر اس کا معنی نہیں میں کیا جاتا ہے۔ نہیں ہے کوئی بھی جاندار، کوئی بھی چلنے والا جانور فی الارض زمین میں مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق۔ تو اللہ تعالیٰ تو وہ پتھر میں چھپی ہوئی اس چونٹی کو بھی رزق دیتا ہے، وہ سمندر کی تہوں میں بیٹھی ہوئی مخلوق کو بھی رزق دیتا ہے، ہر ایک کے رزق کا بندوبست وہ کرنے والا ہے۔ یعلم وہ جانتا ہے مستقرھا، یہاں ہا سے مراد وہ دابہ ہیں یعنی وہ جو جانور ہیں ان سب کے مستقر قرار سے ہے، یعنی قرار کہتے ہیں یعنی جمنے کو کہتے ہیں، یعنی جو بھی کوئی چیز جم جاتی ہے تو وہ قرار پکڑ جاتی ہے، تو مستقر کے معنی ہے کہ جو اس کے مستقل رہنے کی جو جگہ ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ وہ مستودع جو ہے وداع کا لفظ جو ہے اسی سے نکلا ہے، واو دال عین اس کا روٹ ورڈ ہے، تو مستودع کا معنی ہے سونپا جانا۔ تو جو بھی کسی کے قرار یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے یا اس کے سونپے جانے کی جگہ ہے، تو قرار سے مراد یعنی یہ عارضی قرار جو اس دنیا میں ہے، اور مستودع سے مراد وہ یعنی وہ لوٹنا یا وہ وداع ہونا، اور وہ ہے قبر کا مقام۔ تو جہاں پر اس کو انسان کو وداع کیا جاتا ہے تو دونوں کے مقام کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کہاں انسان نے دنیا میں زمین پر رہنا ہے، چلنا ہے، ٹھہرنا ہے، اور کس زمین میں اس کو دفن کیا جائے گا۔ ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ صرف انسان ہی نہیں، تمام طرح کے جانداروں کے بھی مستقر اور مستودع کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ کلن فی کتاب مبین، ہر چیز جو ہے کتاب مبین میں واضح درج ہے۔ کتاب مبین سے مراد یہاں پر لوح محفوظ ہے، تو لوح محفوظ میں ہر چیز جو ہے ہر ایک کے جو ہے وہ لکھ دی گئی تقدیر تو وہ وہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیا یہ جو ہے وہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں، کس ذات سے یہ مقابلہ کرتے ہیں کہ جو ہر جاندار کو نہ صرف رزق دیتا ہے اور بلکہ ان کے بارے میں ان کی ہر حرکت سے بھی واقف ہے، ان کے قرار پکڑنے کی جگہ اور ان کے سونپے جانے کی جگہ ہر چیز سے وہ واقف ہے۔ وَهُوَ الَّذِي پھر یعنی اللہ تعالیٰ کا مزید تعارف آگے بڑھاتے ہوئے واو اور ہوا وہی ہے الذی جس نے خلق پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو فی ستتی فی میں ستہ کہتے ہیں عربی میں 6 کو، ایام یوم کی جمع ہے دن میں، 6 دنوں میں، واو اور کانا تھا، عرشہ اس کا عرش علی الماء پانی پر، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ایکم کون تم میں سے احسن بہتر ہے عملاً عمل میں، ولئن اور البتہ اگر قلتا آپ کہیں انکم کہ بے شک تم مبعوثون سب اٹھائے جانے والے ہو، من بعد الموت موت کے بعد، لیقولن تو ضرور ہی وہ کہیں گے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان نہیں ہے ہذا یہ الا مگر سحر مبین واضح جادو۔
یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت جو ہے کیا ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں تخلیق کیا۔ سماوات جو ہے یہ سما کی جمع ہے، ایک آسمان سما، اور السماوات یعنی 7 آسمان۔ الارض جو ہے قرآن پاک میں ہر جگہ جو ہے وہ واحد ہی آیا ہے، الارض زمین کو کہتے ہیں، لیکن یعنی یہ قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سماوات اور الارض جو ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے جو ہے جتنے بھی پیدا کیے ہیں، 7 آسمان اور 7 زمینیں، قرآن پاک میں ان کی تعداد جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کتنے دنوں میں؟ فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ اب وہ 6 دن کون سے ہیں؟ یہ اللہ کی گنتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ اللہ کے دن ہیں کہ وہ کتنے طویل تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، کہ جنہیں تم 1000 گنتے ہو وہ اللہ کے ہاں ایک دن ہے۔ اور ایک جگہ 50 الف سنہ کا لفظ بھی آیا ہے کہ وہ 50,000 سال کے برابر ہیں۔ تو یہ اللہ کے دن ہیں کہ وہ کتنے طویل تھے، کیونکہ ہر پلانٹ کے دن کا جو مدت اور اس کی طوالت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ تو وہ 6 دن کون سے تھے یہ اللہ کے پاس اس کا علم ہے، تو ہمیں اس کے ظاہری معنی ہی جو ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو، جو اللہ کے 6 دن ہیں اس میں زمین و آسمان کو تخلیق کیا، اور اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا۔ اور یہ سب کرنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کو پیدا کیوں کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ یعنی زمین و آسمان تخلیق کیے انسان کے لیے، انسان کو اس میں بسایا، اور انسان کو اللہ نے پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت کرنے کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے تھے انسان کو کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے اعمال جو ہے وہ کون کرتا ہے۔ اب یہ سب بتانے کے بعد جو ہے کفار مکہ کا رد عمل جو ہے وہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ ضرور جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ موت کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے تو وہ اس بات کو نہیں مانیں گے، کیونکہ کفار مکہ جو ہے آخرت کا انکار کرتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، وہ مرنے کو مانتے تھے، اور موت برحق ہے اور اٹل حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ موت کا انکار جو ہے دنیا کا کوئی بھی مسلم کافر کوئی بھی نہیں کرتا۔ انکار کافر جو کرتے ہیں وہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کفار مکہ کے اسی جو ہے وہ عقیدے کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ موت کے بعد کون اٹھائے گا تو وہ ضرور کہیں گے کافر کہ ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو، یعنی جو بات سمجھ نہیں ہے اس کو جادو کہہ دو۔ تو یہ طرز عمل جو ہے کفار مکہ کا تھا کہ جو بات سمجھ نہ آئے، جو ان کی عقل میں نہ بیٹھے، جو فہم نہ حاصل ہو جس کا، تو اس کو صریحاً کہہ دو کہ یہ تو بات ہے ہی نہیں، یہ تو جادو کر رہے ہو تم، اس کی سمجھ ہی ہمیں نہیں آ رہی۔ تو یہی طرز عمل آج مسلمان بھی اختیار کرتے ہیں کہ جب دین کا کوئی مسئلہ انہیں پتہ چلتا ہے جس پہ ان کی عقلیں نہ مان رہی ہوں، عقلیں سمجھ نہ رہی جو ان کی عقل میں سمجھ نہ آ رہی ہو، اور ان کے چھوٹے دماغوں میں وہ بات نہ گھس رہی ہو، تو وہ اس کا سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ یہ دین کا ہے ہی نہیں، حصہ ہی نہیں ہے، یا اس کو جادو کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ طرز عمل جو ہے کفار مکہ کا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والا ان، اور اگر اخرنا، ہم مؤخر کر دیں، انہم، مؤخر یعنی ڈیلے کر دیں، دیر کر دیں، کچھ دیر کے لیے پوسٹ پون کر دیں، انہم ان سے، العذاب عذاب کو، الا ایک امت مدت معدودہ گنی ہوئی، لیقولن، البتہ ضرور وہ کہیں گے۔ یہاں پر نون جو شد والا اینڈ پہ، تو یہ جو ہے وہ سٹریس دینے کے لیے یقیناً ضرور کے معنوں میں آتا ہے، لام شروع میں اور ساتھ نون شد والا، جب یہ دونوں آ جاتے ہیں تو زیادہ جو ہے وہ تاکید اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یقیناً ضرور بضرور وہ کہیں گے، یعنی کنفرم ہے کہ ان کا جواب یہی ہوگا، ما کیا، یحبسہ، روک رہی ہے، حبس کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، حبس کہتے ہیں رک جانا، یعنی گرمیوں میں حبس ہو جاتی ہے، ہوا رک جاتی ہے، تو روک رہی کے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، یحبسہ، روک رہی ہے اسے، الا، خبردار یا آگاہ ہو جاؤ، یوم، جس دن، یاتیہم، آئے گا ان پر، لیسا، نہیں ہوگا، مصروف، ٹالا جانے والا، مصروف صرف سے ہے، صرف یعنی کہتے ہیں ٹال جانا، پھر جانا، کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل دینا، تو مصروف نہیں ٹالا جانے والا، انہم ان سے، وحاقہ اور گھیر لے گا، بہم ان کو، ما جو کانو تھے، بہی ساتھ اس کے، یستہزئون استہزاء کرتے، استہزاء کہتے ہیں مذاق اڑانے کو۔ تو اگر ہم مؤخر کر دیں ان سے عذاب،
یعنی کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے لے آؤ وہ عذاب، یعنی ہم نے سورہ یونس میں بھی یہ پڑھا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جس عذاب کا ہر وقت ڈراوا دیتے ہو لے آؤ، پھر وہ کیوں نہیں آ رہا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ مؤخر کر دیں عذاب ان کے الی امت معدودہ، ایک گنی ہوئی مدت تک. امت کا لفظ جو ہے یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک ہم خیال لوگوں کے گروہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک امت کے لوگ، یعنی ایک طرح کے لوگ، ایک جنس کے لوگ، ایک گروہ کی طرح کے لوگ. اس کے علاوہ امت کا لفظ جو ہے ایک شخص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس میں بہت سی خوبیاں یکجا ہوں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کانا ابراہیم کانا امتن، کہ ان ابراہیم کانا امتن، کہ ابراہیم بھی ایک امت ہی تھے. یعنی بہت سی کوالٹیز ایک ہی شخص میں ہوں تو اس کے لیے بھی امت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. دین اور ملت کے لیے بھی امت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو چوتھا معنی امت کا ایک یہ بھی ہے کہ زمانے کے لیے، مدت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں اس آیت میں یہ امت کا لفظ جو ہے یہ مدت کے معنوں میں آیا ہے. تو اگر ایک گنی ہوئی مدت تک ان کا عذاب ہم مؤخر کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہوئی ہے جس کا ذکر پہلے کتاب مبین میں بھی اللہ نے ذکر کر دیا، تو وہ یہ عذاب مانگتے رہیں. جتنا بھی اللہ نے جتنی ان کو مہلت دی اتنی دیے رکھنی ہے، اور ان کو یہ اپنی نافرمانی میں اتنا زیادہ جو ہے وہ گناہ اکٹھے کرتے رہیں گے. تو اگر اللہ تعالیٰ عذاب کو مؤخر کر دیں تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ کیا چیز روک رہی ہے تمہیں؟ کیوں نہیں عذاب آ رہا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو جواب دیں خبردار، آگاہ رہو، یوم یاتیہم، پھر ایسا دن آئے گا لیسا مصروفا عنہم، پھر کچھ نہیں ٹلے گا. پھر تم کہو گے ہاتھ جوڑ کے رو رو کر کہو گے کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، تو پھر نہیں ٹلنے والا. وہاں کا گھیر لے گا بہم ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، جس کا تمسخر اڑا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے ہیں، تو پھر ہر چیز کا انہیں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا. پھر پھر یہ عذاب ان سے نہیں ٹلے گا. مصروف کا مطلب یعنی صرف سے ہے، یعنی صاد را فے اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی ٹلنے والا یا پھرنے والا. پھر عذاب ان سے نہیں پھرے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن، اور یقیناً اگر اذقنا ہم انہیں چکھائیں. اذقنا ذائقہ سے ہے، اردو میں بھی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اذقنا ذائقہ. اگر ہم انہیں ذائقہ چکھائیں، تو ذائقہ جو ہے یعنی اب جب ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو وہ بالکل عارضی ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے منہ میں آتا ہے، اس کے بعد یعنی اس کو ہضم ہونے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن ذائقہ کچھ ٹائم کے لیے ہی منہ میں رہتا ہے. تو اگر ہم انہیں یہ چکھائیں کچھ مدت کے لیے، الانسان انسان کو، منا اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت، یعنی اگر ہم انہیں چکھائیں یعنی وہ ذائقہ دنیا کا دیں، تھوڑی دیر کے لیے نعمتیں عطا کریں، ان کو وسعت دیں، آسانیاں دیں، تھوڑی دیر کے لیے کوئی رحمت ان پر آ جائے. ثم پھر نزعناها، ہم انہیں چھین لیں. نزع کا لفظ جو ہے نون زا عین اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا معنی ہے حالت نزع بھی ہم کہتے ہیں جب کوئی شخص فوت ہو رہا ہو، یعنی اس کی روح کھینچی جا رہی ہوتی ہے. تو نزع کا معنی ہے نزع کھینچنا، چھین لینا. تو نزعناها ہم چھین لیں اس رحمت کو، منہ اس سے، انہ بے شک وہ، لیئوس، تو یئوس کا معنی ہے مایوس ہونا، کفور بے حد ناشکرے ہو جاتے ہیں. تو یہ دونوں لیئوس اور کفور جو ہیں یہ مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی اس میں بہت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ نا امید ہو جاتے ہیں. یعنی کافروں کا کیا حال ہے کہ جب دنیا ملتی ہے تو بہت شیخیاں مارتے ہیں، بہت یعنی اس میں شور و غل کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. پھر جب وہ رحمت تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے، ظاہر دنیا جتنی بھی لمبی سے لمبی ہے، زیادہ سے زیادہ 100 سال جی لے گا، 100 سے چند سال اوپر جی لے گا، آخر تو اس دنیا سے جانا ہے. جب یہ دنیا آنکھ بند ہوتی ہے، پھر جب روح کھینچ لی جاتی ہے، تو پھر ان کو جو ہے وہ سب کھرا کھوٹا سامنے آ جاتا ہے. پھر پتہ چلے گا کہ کیا ان کا حال ہوگا. تو دنیا میں یعنی کفار کا یہ حال ہے کہ کچھ عرصے کے لیے کوئی ان کو آسانی یا کشائش ملے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو فوراً سے نا امید اور ناشکرے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو کبھی کوئی آسانی ملی ہی نہیں. تو یہ انداز، یہ رویہ جو ہے کفار کا ہے. اور یعنی کوئی بندہ مومن جو ہے وہ بالکل ایسا مایوس اور ناشکرہ نہیں ہوتا. وہ مشکل میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ تنگی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا حال عجیب ہے کہ جب اس پر کوئی اس کو نعمت اللہ کی ملتی ہے تو وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے. تو دونوں حالتوں میں ہی وہ اللہ سے اجر پاتا ہے، شکر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے، صبر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے. لیکن اس کے بالمقابل میں کافر یا جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں تو نعمتوں میں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کی وجہ سے ملا، لیکن جیسے ہی نعمتیں چھن جاتی ہیں تو فوراً بہت ہی نا امید اور ناشکرے ہو جاتے ہیں اور اللہ سے شکوے کرنے لگتے ہیں.
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن، اور اگر اذقناہ ہم انہیں چکھائیں نعما کوئی نعمت کا لفظ جو ہے یہ نعما جو ہے اس کا معنی ہے ایسی نعمت جس کا اثر بھی نظر آئے، یعنی یہ نعمت صحیح ہے لیکن نعما یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیوں استعمال کیا، یعنی ایسی نعمتیں جب انہیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں جن کا اثر بھی ان پر نظر آ رہا ہوتا ہے، بعد ذرا تکلیف کے بعد مست ہو جو اسے پہنچتی ہے، لَيَقُولَنَّ تو وہ ضرور کہے گا ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ مجھ سے تمام ذہبہ چلی گئیں سیئات کی جو ہے اس کے سیئات کے واحد جو ہے سیئہ ہے، تو تمام تکالیف عنی مجھ سے، انہو بے شک وہ لفرح یقیناً فرح سے یہ لفظ ہے، فرح کہتے ہیں یعنی خوشی کو، ویسے تو اس کا معنی خوشی کے ہیں لیکن اس کے دو معنی، ایک معنی جو ہے اطرانہ کے بھی ہیں، یعنی جب یہ نیگیٹو معنوں میں لیا جائے فرح کا لفظ جو ہے وہ پھر اس کے معنی اطرانے کے آتے ہیں، اگر پازیٹیو میں لیا جائے تو اس کے معنی ہے خوشی منانا، نیگیٹو میں لیا جائے تو اس کے معنی اطرانے کے ہیں، تو جب یعنی پھر ایسی حالت میں ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ پھر یہ اطرانے لگتے ہیں، فخر کرنے لگتے ہیں، یعنی پچھلی آیت میں ان کی مشکل کے حالات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کفار کے اور جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں کہ جب مشکل آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، لیؤوس کفور، لیکن جب خوشی آتی ہے تو پھر لفرح فخور، یعنی پھر وہ اتراتے ہوئے فخر کرتے ہوئے جو ہے وہ خوشی مناتے ہیں، لیکن جب تکلیف آتی ہے تو پھر مایوس ہوتے ہیں اور جو ہے وہ کفور ناشکرے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ رویے جو ہے وہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں جانچنے چاہیے کہ ہم خوشی کو کس طرح مناتے ہیں اور غم میں ہمارا حال کیا ہوتا ہے، تو یہ کفار کا یہ رویہ ہے کہ وہ غم اور خوشی میں جو ہے وہ انتہاؤں تک پہنچ جاتے ہیں کہ غم آیا تو بہت ہی یعنی نا امید ہو جاتے ہیں، بہت ہی ناشکرے ہو جاتے ہیں، لیکن جب خوشی ملتی ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سب ہماری اپنی محنت کی وجہ سے ہے اور اس پر اتراتے ہیں اور اترا کر اپنی شیخیاں بگاڑ کر اپنی جو ہے وہ کارنامے لوگوں کو بتاتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب ایسا نہیں کرتے الا الذین، مگر وہ لوگ صبروا جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اولئک یہی لوگ لہم ان کے لیے ہے مغفرۃ بخشش و اجر کبیر بہت بڑا اجر، یعنی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جب اللہ کے نافرمانوں کا ذکر آتا ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبرداروں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ تمام لوگ ایسے نہیں ہیں، کچھ رویے ایسے بھی ہیں اور بعض جو ہیں وہ اللہ کے فرمانبردار بھی ہیں، تو سب ایسے نہیں ہیں کہ وہ غم کے وقت پریشانی کے وقت مایوس اور نا امید ہو جائیں، ناشکرے ہو جائیں، اور خوشی کے وقت اتراتے اور فخر کرتے ہوئے جو ہے وہ خوشی منائیں، سب ایسے نہیں ہوتے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ غم میں صبر کرتے ہیں، الذین صبروا غم میں صبر کرتے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب انہیں کوئی خوشی بھی ملتی ہے تو پھر بھی اپنے رب کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔